کہ شوگر بہت زیادہ ہو گئی ہے، پاکستان کی رینکنگ بھی اس پہ نمبر 1 پہ آ رہی ہے. میرا ایک بڑا معصومانہ سا سوال ہے، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ شوگر جو ہے زیادہ شوگر کھانے سے ہوتی ہے، اس کا جو آپ کا کہہ لیں کہ تعلق ہے وہ آپ کے لائف سٹائل سے ہے. کیوں ہو جاتی ہے شوگر؟ کب ہوتی ہے انڈیکیشنز؟ کون سی ایجز جو ہیں جہاں پہ شوگر کی انڈیکیشنز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں؟ اس کے اندر ہی نا آپ نے نا 3-4 کوشچنز کر دی ہیں. میں آپ کو اس کا مختصر سا آنسر کرتا ہوں. دیکھیں کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے، ایج کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. جب آپ نے اپنے جسم کو ایک برے لائف سٹائل پہ ڈالا تو آپ کا جسم بیماریوں میں گھر جائے گا. تو ایج کچھ نہیں. بچوں کو بھی آج کل 10-12 سال کے بچوں کو ٹائپ 2 ڈائگنوز ہو رہی ہے، تو ایج تو آپ نکال دیں. دوسرے نمبر پہ کہ یہ لائف سٹائل ہے یا غذا کی وجہ سے ہے، تو دیکھیں غذا کے اندر جب لائف سٹائل ہے نا، لائف سٹائل کے اندر ہی 3 چیزیں آ جاتی ہیں: ڈائٹ، واک، ایکسرسائز. ٹھیک ہے. اب جب ڈائٹ اس کا 70% کمپوننٹ ہے، جب آپ اس کمپوننٹ کو ایڈریس کرتے ہیں تو چیزیں آپ کی آٹومیٹیکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ نے ڈائٹ کو ٹھیک کرنا ہے، واک ورزش کو کرنا ہے، اپنے لائف سٹائل میں سونے اٹھنے بیٹھنے جاگنے کی روٹین کو میک شور کرنا ہے. رات کی نیند بہت اہم رول پلے کرتی ہے. روزانہ آدھا پونا گھنٹہ واک بہت اہم رول پلے کرتی ہے. ڈائٹ میں سے چینی صرف ایک چیز ہے، چینی کا اتنا جرم نہیں ہے جتنا جرم ہے سمپل اینڈ ریفائن کاربوہائیڈریٹس کا. آپ کو پتہ ہے جو نیو گائیڈ لائنس آئی ہیں، امریکن گائیڈ لائنس ابھی 2025-26 میں آئی ہیں 5 سال کے لیے، اس کے مطابق جو سمپل اینڈ ریفائن کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ سب سے کم آپ استعمال کریں، کیونکہ وہ شوگر بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں اور وہی آپ کو شوگر کی بیماری مبتلا کرتے ہیں. چینی کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھیں اور ہم اصل مدعے پہ آتے ہیں کہ جو آپ کی شوگر بڑھاتے ہیں وہ ہے سمپل اینڈ ریفائن کاربوہائیڈریٹ. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کس بلا کا نام؟ یہ کس بلا کا نام؟ سمپل اینڈ ریفائن کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ چیز جس کی شوگر بڑھانے کی رفتار وہ کاربوہائیڈریٹس وہ بہت زیادہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سمپل اینڈ ریفائن کاربوہائیڈریٹس. اور یہ ہوتے کس میں؟ یہ سب سے زیادہ موجود ہوتے ہیں ہماری روٹی کے اندر، چاول کے اندر، اور جو ہم فریش جوس پیتے ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں. فریش جوسز میں. ٹھیک ہے. تو اب آپ ان کو استعمال کریں لیکن اعتدال کے ساتھ. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. یہی وہ پرابلم ہے جہاں پہ ہم گرتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ چیزیں آگے خراب ہوتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، وہ ایک عادت بنی ہے دن میں 6 روٹیاں کھانے، 2 صبح 2 دوپہر 2 شام. فیمیلز ہیں تو وہ 1 روٹی کھاتی ہیں، میلز ہیں تو وہ 2 روٹی کھاتی ہیں. 6 روٹیوں والا دور نہیں ہے. 6 روٹیوں والا بندے کو شوگر ہونی ہے، جس نے ساتھ میں چاولوں کی پلیٹ بھی لے لینی ہے، 6 روٹیاں کھانی ہے، ساتھ میں اوپر سے فریش جوس پی لینا ہے. اس بیچارے کا جسم کیسے سنبھالے گا اتنی شوگر کو؟ پورشن کنٹرول نہیں ہے. پورشن کنٹرول بہت ضروری ہے. پھر طریقہ سلیقہ بہت ضروری ہے. پھر اتنی مقدار میں ہم اس کو نہیں ایک دم ہماری باڈی ایڈجسٹ کر رہی، بہت تیزی سے شوگر کا بم پھٹ جاتا ہے. آپ اپنی روٹی کو کنٹین کریں، پورشن کو کنٹین کریں اور آپ سیکھیں. ابھی ہم پراپر جو کیمپین چلا رہے ہیں اس میں سیکھیں. ایجوکیشن سب کا حق ہے اور ہر ایک کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے. آپ بھی یہی کر رہے ہیں، ہم بھی یہی کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، بدہضمی ڈیفینیٹلی اٹس ویری کامن ان ہیومن بینگ، لیکن شوگر کے پیشنٹس کو اس کی اتنی شکایت کیوں ہوتی ہے؟ میں نے بتایا نا، شوگر میں ایک پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کا جو اعصابی نظام ہے نا انتڑیوں کا، وہ کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.